بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وَأَصْحَابِ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وذی محترم وذی محتشم بزرگوں دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یقیناً آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ وہ چرند ہوں، پرند ہوں، نباتات و جمادات ہوں، انسان ہوں، حیوان ہوں، جنات ہوں، ساری مخلوقات کے لیے میرے کریم آقا علیہ السلام رحمت بن کے آئے۔ زمین پہ جو مخلوق بستی ہے اس کے لیے بھی نبی رحمت سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم باعث رحمت ہیں۔ جو سمندروں کے اندر مخلوق ہے اس کے لیے بھی سرکار رحمت ہے، اور آسمانوں کی بلندیوں میں جو مخلوق ہے اس کے لیے بھی سرکار رحمت بن کے تشریف لائے۔ اور رب کائنات جل وعلا کی پیدا کردہ ہر چیز کے لیے میرے کریم آقا علیہ السلام رحمت بن کے تشریف لائے۔ وہ چاہے ریت کے ذرے ہوں، سمندروں کے قطرے ہوں، درختوں کے پتے ہوں، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، رب کائنات جل وعلا کا محبوب سب کے لیے رحمت بن کے آیا۔ آج جس حوالے سے میں آقا کریم علیہ السلام کی اس رحمت اور پیار کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ امت کے بچوں سے پیار۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے امتی بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے، اور والدین اپنے بچوں کو آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح نسبت دینے کے بعد فخر محسوس کرتے تھے، اور کریم آقا علیہ السلام کس طرح اپنے امتی بچوں پہ شفقت کرتے تھے۔ آج اس پہلو پہ میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کہ تمام بچوں سے پیار کرتے۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بھی اپنے بچوں کو لے کے آتے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا سب سے پہلے جس کو ہم گڑتی کہتے ہیں وہ گڑتی دلوانے کے لیے لے کے آتے۔ بچے کی پیدائش ہوتی، والدین اتنا خیال رکھتے کہ اس بچے کے منہ میں کچھ بھی نہ جائے، یہاں تک کہ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک سرکار کا لعاب اس بچے کے منہ میں چلا جائے، یہ خواہش ہوتی تھی۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام بھی اتنے شفیق اور اتنے کریم کہ جب بھی کوئی کسی بچے کو لے کے آتا، میرے کریم آقا علیہ السلام اسے اٹھا کے اپنی گود میں لے لیتے، پیار بھی کرتے۔ چھوٹا بچہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ناپاکی کے خیالات بھی ہو سکتے ہیں، ممکن ہے۔ بلکہ ایک بار تو روایت میں یہ بھی میں نے پڑھا کہ ایک بچہ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ابھی کریم آقا علیہ السلام اس سے پیار کر رہے تھے، اس نے پیشاب کر دیا۔
اب نبی رحمت سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ اس کا پیشاب اور نجاست اور یہ سمجھ لیں کہ اتنی ناپاکی والا معاملہ ہے کہ جب تک بندہ کپڑے کو دھوتا نہیں ہے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ صحابہ کی طبیعت پہ گراں گزرا اور صحابی اس صحابی کو دیکھ کے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ تو نے چھوٹے سے بچے کو سرکار کی گود میں کیوں ڈالا، مگر نبی رحمت سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اسے گہری نظر سے کیوں دیکھ رہے ہو، یہ تو اپنے بچے سے میری نسبت کو، میرے رابطے کو، میرے وسیلے کو پختہ کر رہا ہے، اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ بچپنے میں ہی اس نے اپنا بچہ میری گود میں ڈال دیا کہ حضور یہ آپ کی ملک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تمہیں اس سے ناراض ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے جب مجھے اس پہ فخر ہے۔ رہا یہ کہ اس بچے نے اگر پیشاب کر دیا تو والدین جب بچے کو اٹھاتے ہیں ان کے کپڑوں پہ بھی تو بچہ پیشاب کرتا ہے، اور میں تم سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں اپنی امت کے بچوں سے۔ میری حیثیت اسی طرح ہے جیسے ایک روحانی باپ کی حیثیت ہوتی ہے، میں تمہارے والدین سے بھی زیادہ افضل اور زیادہ حق رکھتا ہوں کہ تمہارے ان بچوں سے پیار کروں۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کسی قسم کی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ صرف پانی لاؤ، میرے لیے میرے رب نے اس پانی کو پاک کرنے کے لیے اس میں وہ اثرات رکھ دیے ہیں کہ رب کائنات جل وعلا کا حکم یہی ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی نجاست کپڑوں پہ آ جائے تو پانی سے پاک ہو جاتی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام اپنے کپڑوں پہ پانی بہا دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب یہ کپڑے پاک ہو گئے۔ یہاں تک بس نہیں، ایک ایسے صحابی بھی تھے جن پہ غسل واجب ہو چکا تھا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے انہیں بلایا، وہ تشریف لائے۔ کریم آقا علیہ السلام پوری مجلس میں کسی قسم کی گفتگو کر رہے تھے، صحابہ بڑی توجہ سے سن رہے تھے۔ جس صحابی کو بلایا وہ پیچھے آ کے بیٹھ گیا۔ جب وہ پیچھے آ کے بیٹھا تو اس نے کسی صحابی کے کان میں کہا کہ مجھے جیسے پیغام ملا میں اسی حالت میں آ گیا، مگر حالت میری اس وقت جنابت والی ہے، مجھ پہ غسل فرض ہے۔ ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنا یہ کم از کم میرا مزاج نہیں ہے، تو میں بس چند ہی منٹ کے اندر میں جا کے غسل کر کے آ جاتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ تو وہ صحابی دوسرے صحابی کے کان میں یہ بات کہہ کہ فوراً چلے جاتے ہیں، جا کے غسل کرتے ہیں، اور مین دروازے سے بھی نہیں بلکہ شارٹ کٹ جو راستہ پچھلی دیوار سے میرے کریم آقا علیہ السلام کے کاشانہ اقدس تک پہنچتا تھا، وہاں سے دیوار پھلانگ کے تاکہ تاخیر نہ ہو سرکار کی بارگاہ میں پہنچے۔ کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تم پہلے آئے مجلس میں بیٹھ کے فوراً کیوں چلے گئے؟ جب میں نے تمہیں بلایا تھا تو تم کیوں چلے گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت جنابت میں تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس ناپاکی کی حالت میں آپ سے سلام عرض کروں اور آپ کے دستبوسی کروں، تو میں غسل کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کیا وہ پانی تجھے میری نگاہ سے زیادہ پاک کر سکتا ہے؟ وہ پانی جس کو پاک کرنے کی فضیلت اور یہ صلاحیت میسر آئی وہ میری نگاہ سے ہی تو میسر آئی ہے، میں ہی تو تمہیں تمام علائشوں سے پاک کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی لیے تو وَيُزَكِّيهِمْ کہ الفاظ رب نے قرآن میں اتار دیے ہیں کہ میرا محبوب وہ ہے جو تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ وہ پانی میری نگاہ سے زیادہ افضل نہیں ہے، لیکن پھر بھی امت کی تعلیم کے لیے کریم آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب کوئی بچہ تمہارے کپڑوں پہ پیشاب کر دے تو ان کپڑوں کو دھو لیا کرو، بس اسی سے پانی سے ہی وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ مگر جب ذاتی طور پہ بات آئی تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میری نگاہ اس پانی سے بھی زیادہ پاک کر سکتی ہے، تو تجھے میری مجلس سے غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک صحابی ان کی ڈیوٹی تھی وہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے
سواری پہ جو کجاوا تھا وہ کسا کرتے تھے۔ تو جس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا وہ رات کا وقت تھا، جب سوئے تو ان پہ احتلام ان کا ہو گیا، نجاست واقع ہو گئی، اور یہ حدث واقع ہونے کی وجہ سے ادھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا کہ اپنی اپنی سواریاں تیار کرو اور آگے ہم نے چلنا ہے۔ چونکہ اس صحابی کی ڈیوٹی تھی وہ سرکار کی سواری پہ کجاوا کسا کرتا تھا، وہ کسی صحابی کے کان میں کہہ دیتا ہے کہ آج میں حالت جنابت میں ہوں، اتنی دیر میں جلدی جلدی میں غسل کر کے آ جاتا ہوں، تو آپ اس طرح کریں، میری جگہ پہ آپ یہ ذمہ داری سنبھال لیں، سرکار کا کجاوا آپ کس دیں۔ وہ صحابی کجاوا کس دیتے ہیں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام روٹین میں آتے، سواری پہ بیٹھتے، ساری سواریاں روانہ ہوئیں، مگر کجاوے کی جو کساوت، جو ان کا کسنا تھا، اس میں جھول تھا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آج لگتا ہے کہ یہ فلاں صحابی اس نے نہیں کسا، یہ کسی اور نے کسا ہے۔ تو دست بست عرض کرتے حضور واقعی ایسا ہوا کہ مجھ پہ اس طرح حالت احتلام تھی، میں نے غسل کرنا تھا، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے اس کجاوے کو بھی میں اپنے ناپاک ہاتھ لگاتا۔ اتنا ادب، اتنا احترام۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ام سلیم، اپنا وہ بیٹا جو ابھی پیدا ہوا تھا اور ابھی رات کے وقت اس کی پیدائش ہوتی ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت انس کو بھیجتی ہیں، چونکہ وہ بھی ان کا بیٹا تھا، وہ بڑا تھا۔ کہنے لگی کہ انس صبح تک اس کے منہ میں کوئی چیز نہیں داخل کرنی، اسے کچھ نہیں کھلانا، ایون کہ میں اپنا دودھ بھی نہیں پلاؤں گی جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں نہیں ڈال دیتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ساری رات بیت گئی مگر وہ بچہ روتا بھی رہا، میری ماں نے نہ تو دودھ پلایا نہ اس کے منہ میں کوئی اور چیز ڈالی، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہوا، میں اپنے بھائی کو اٹھا کے لے گیا اور کچھ اجوا کھجوریں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اجوا کھجوروں کو چبایا، چبانے کے بعد اس میں اپنا لعاب بھی یقیناً شامل ہو گیا، جب چبایا تو سرکار نے میرے بھائی کے منہ میں داخل کیا اور فرمایا کہ دیکھیں یہ عرب لوگ کھجوروں سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہ دیکھیں ابھی بچپنا ہے، ایک دن بھی نہیں گزرا، ابھی ایک رات کی اس کی پیدائش ہے مگر کھجوریں کتنے شوق سے کھا رہا ہے۔ تو عرب لوگ کھجوروں کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، یہ چونکہ عربیوں میں پیدا ہوا ہے، عرب ہے، تو لہٰذا اس کا کھجور سے پیار دیکھیں، اور پھر جو میں نے چبا کے کھلائی ہے تو ابھی تک وہ چوستا ہی جا رہا ہے، کھاتا ہی جا رہا ہے، یہ پیار بھرے جملے۔ حضرت انس فرماتے میں نے آ کے اپنی امی جان کو بھی بتایا کہ سرکار اتنے خوش ہوئے، اسے اپنی گود میں اٹھایا، اسے تہنیک دی، عربی میں اسے تہنیک بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی یوز ہوتا ہے یہ تہنیک، جس کو ہم پنجابی میں گڑتی کہتے ہیں، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیا کرتے تھے۔ صحابہ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ بچوں کے نام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رکھیں، تو پھر یہ بھی عرض کی حضرت انس نے کہ حضور اس کا نام بھی رکھیں، فرمایا اس کا نام عبداللہ، سب سے زیادہ پیارا نام میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عبداللہ تھا یا عبد الرحمن تھا، یہ دو نام سرکار کو بڑے ہی پسند تھے، تو جب بھی کسی بچے کا نام سرکار رکھتے تو عبداللہ یا عبد الرحمن رکھتے۔ تو ایک بار حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے ہاں جب بچے کی ولادت ہوئی، بچے کے رونے کی آواز آئی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ لگتا ہے تمہاری بہن کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، تو جب وہ جا کے پتہ کرتی ہیں واقعی ایسا ہوا کہ بیٹے کی پیدائش ہوئی، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس بچے کو لایا گیا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا، کھجور چبا کے ڈالی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ وہی عبداللہ بن زبیر ہیں جنہوں نے حجاج بن یوسف کا مقابلہ کیا تھا، امام علی مقام امام حمام امام حسین کی خاطر آپ لڑے تھے، جنہوں نے حرم کعبہ میں اپنے جان دی تھی۔ یہی اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 100 برس سے زیادہ ہو چکی تھی،
بینائی بھی آنکھوں کی جا چکی تھی، مگر اسی عبداللہ بن زبیر جس کو گھٹی میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، فرمایا کہ حجاج کا مقابلہ کرو، اور اس حالت میں مقابلہ کیا کہ جب آپ کی لاش مبارک کو 3 دن تک سولی پہ لٹکائے رکھا تو جا کے حجاج بن یوسف کہتا ہے کہ اے اسما بنت ابو بکر، دیکھو تمہارا بیٹا میں نے سب کے لیے عبرت بنا کے لٹکا دیا۔ تو آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ میرا بیٹا وہ شاہ سوار ہے، باقی سارے سوار اپنی سواریوں سے اتر گئے مگر میرا بیٹا ابھی سواری پہ ہے۔ یہ مائیں ہیں۔ بیٹے نے تھوڑا سا یہ کہا تھا کہ امی جی اگر میں لڑوں گا تو میری جو ناش ہوگی آپ دیکھ لیں گے تو آپ شاید برداشت نہ کر پائیں۔ کہنے لگی بیٹا میں نے تو ساری زندگی بسر ہی اس لیے کی ہے کہ میرا بیٹا اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے نا تو جسم کا کوئی بھی حصہ کاٹ لیا جائے اسے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو بیٹا اس بات سے نہ لڑنا، اس بات سے نہ ڈرنا کہ تمہاری ناش کو وہ خراب کر دیں گے یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، مسلح کر دیں گے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں تو اس بات پہ فخر کروں گی کہ تم جواں مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ اور اللہ کے ہاں مقبول ہو جاؤ۔ یہ مائیں تھیں، پیار کرنے والی تھی۔ تو بات اور عرب کے لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے تھے اندازہ اس بات سے کیجئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ سخت سردی ہوتی، مدینہ طیبہ میں صبح نماز فجر کے بعد مسجد نبوی کے باہر عورتیں اپنے بچوں کو لے کے آتی، کچھ خادمائیں ہوتی بچوں کو اٹھایا ہوتا، کچھ پانی کے پیالے لے کے آتی، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی نماز فجر سے فارغ ہو کے باہر نکلتے، ساری عورتیں، سارے غلام، جتنے خدام آئے ہوتے ان کے پاس پانی کے پیالے ہوتے یا بچے ہوتے۔ بچے اگر ہوتے تو عرض کرتے حضور دم فرما دیجئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دم فرما دیتے، اور اگر وہ پانی کا پیالہ لے کے آتے ٹھنڈک کے باوجود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ید اللہ والی انگلیاں اس پانی کے پیالے میں ڈال دیتے۔ صحابہ بعض اوقات عرض کرتے حضور سخت سردی ہے اور اتنی ٹھٹرتی ہوئی سردی میں آپ اپنی انگلیاں اتنے ٹھنڈے پانی میں ڈالیں گے آپ کو تکلیف ہوگی۔ فرماتے نہیں، میں اپنی امت کے بچوں سے اتنا پیار کرتا ہوں، یہ پانی تو انہی کے لیے دم کروا کے لے کے جا رہے۔ اور دم کا طریقہ کار کیا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کے دم فرماتے، کبھی رب کائنات جل وعلا کی شان اور صفات اور کمالات اور اسماء حسنہ پڑھ کے دم فرماتے، اور کبھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست اقدس کی صرف انگلیاں پانی میں داخل کر دیتے، فرماتے جاؤ دم ہو گیا ہے۔ میرے نبی کے دست مبارک کی انگلیوں سے آبشار کی طرح چشمے بھی تو روانہ ہوئے ہیں۔ یاد ہے صلح حدیبیہ کے وقت جب پانی کی قلت، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے اتنا فیض جاری و ساری تھا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی امت کے بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے۔ حضرت ابو طفیل یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر تک زندہ رہے، اور آخری جب حج کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے سارے حاجیوں کو جمع کیا کہ اے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سارے صحابہ میں سے صرف ایک میں باقی ہوں، باقی سب انتقال کر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ یاد رکھنا آج میں تمہیں ایک بات بتانے لگا ہوں، یہ میدان عرفات کی بات ہے۔ فرماتے ہیں میں اب تمہیں بات بتانے لگا ہوں کہ تم اس بات کو ہمیشہ ترستے ہو گے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، آپ کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، آپ کی سرمگی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کا جسم اطہر کیسا تھا۔ تو حضرت ابو طفیل نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا حلیہ بیان کیا، ایک ایک عضو کے بارے میں، سرکار کے بارے میں تفصیل بیان کی۔ تو یہ وہ صحابی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے صحابی کو دیکھا جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے بچے کو لے کے آیا، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا، ایسے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، بس یہ ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، رب کائنات جل وعلا کے کرم سے ایک کمان کی طرح یہاں پہ بال اگائے، حالانکہ پیشانی کے اوپر بال نہیں ہوتے،
پیشانی ہمیشہ صاف اور ستھری ہوتی ہے، یا تو آنکھوں کے اوپر یہاں پہ بال ہوتے ہیں یا سر کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہیں بال ہوتے ہیں، مگر اس صحابی کے اس پیشانی پہ جیسے جیسے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیرا، کمان کی طرح اس طرح وہاں پہ بال اگ گئے۔ وہ صحابی اتنی دیر تک زندہ رہا، اتنی دیر تک زندہ رہا، بچپنا تھا کہ وہ بال ہر شخص دیکھتا حیرت سے تکتا، کہتا یہ پیشانی کے بال کیسے؟ پھر وہ بڑے فخر سے بتاتا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ید اللہ والے ہاتھ کی انگلیاں جہاں جہاں لگیں وہیں یہ بال آ گئے، یہ وہ نشانی میں نے رکھی ہوئی ہے، بڑے فخر سے بیان کرتا۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خارجی لوگ کھڑے ہو گئے تو یہ ان کی باتوں میں آ گیا، تھا تو صحابی، کیونکہ صحابی اس حوالے سے کہ بچپنا سرکار کی بارگاہ میں گزرا تھا اور بچپن سے یہ نعمت، یہ تحفہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نصیب ہوا تھا، اب یہ خارجیوں کے ساتھ ہو گیا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بظاہر خلاف ہو گیا۔ جب اس کے والد کو پتہ چلا کہ اس بچے کی زیادہ تر انسیت خارجیوں کے ساتھ ہے جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کرتے، تو جب اس نے غور سے دیکھا تو چہرے کے پیشانی کے بال ختم ہو گئے۔ اس کو پکڑا، کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ید اللہ والے ہاتھ کی انگلیوں سے جو تجھے یہ نعمت ملی تھی وہ اللہ نے واپس لے لی ہے، تو مولا علی شیر خدا کے خلاف باتیں کرتا ہے اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے جو ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے پکڑ کے انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا کہ جب تک اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ نہیں کرو گے، جب تک وہ پیشانی کے بال تمہاری پیشانی پہ دوبارہ نہیں اگیں گے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ سر یہ ہے ادب سکھانا، یہ ہے پیار کرنا۔ بچوں سے پیار تو سرکار ہر کسی سے کرتے، مگر ماں باپ کتنا خیال رکھتے ہیں اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اس صحابی نے اس بیٹے کو اپنے کمرے میں بند کر دیا کہ وہ نعمت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے تجھے نصیب ہوئی تھی جب تک دوبارہ پلٹ نہیں آتی اور وہ تحفہ تمہیں دوبارہ مل نہیں جاتا میں تمہیں رہا نہیں کروں گا۔ پھر اس بچے کو واقعی احساس ہوا، وہ بچہ تو نہیں تھا، اب تو بڑا ہو گیا تھا، جوان تھا، تو اس نے توبہ کی۔ رب کائنات جل وعلا کا کرم یہ ہوا جب اس کی توبہ قبول ہوئی تو وہ پیشانی کے بال دوبارہ پیشانی پہ آ گئے۔ پھر اس نے رہا کر دیا اور فرمایا کہ آج کے بعد مولا علی شیر خدا کے خلاف کبھی بات نہ کرنا۔ تو یہ صحابہ کا عمل تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، عاشق رسول ہیں، ایک ایک ادا کو اپنانے والے، ایک ایک ادا سرکار کی اپنایا کرتے تھے، مگر ان کے پاس جو سواری تھی نا وہ تھوڑی سی رفتار کے اعتبار سے بہت تیز تھی۔ ایک دن سواریوں پہ سوار سبھی صحابہ جا رہے ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری ہمیشہ آگے ہوا کرتی تھی اور اس سواری سے پیچھے باقی صحابہ کی سواریاں ترتیب یہ ہوتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب بھی ساتھ تھے، مگر ان کے لخت جگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کچھ تیزی کے ساتھ قدم بڑھا کے آگے ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر کو ڈانٹ دیا، میں تجھے پتا ہے کہ رسول اللہ سے پہل کرتا ہے، آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب اپنے لخت جگر سے حضرت عبداللہ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا عمر، اس کے تو بس میں نہیں ہے نا، اس کی سواری جو تیز ہے، اس کی سواری کی تیزی کی بنا پہ یہ آگے چلا گیا، یہ تو میرے ساتھ بڑا پیار کرنے والا ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کے حضرت عمر بڑے خوش ہوئے، مگر عرض کرتے ہیں حضور اس کی سواری کو بھی اتنی سمجھ نہیں ہے کہ رسول اللہ سے آگے کیسے نکل گئی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عمر اس طرح نہ کر لیں کہ یہ سواری میں خرید لوں۔ سرکار کی بارگاہ میں حضرت عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں حضور سواری آپ خریدیں کیوں، یہ سواری آپ کی ملک ہے، آپ قبول فرما لیں۔ فرمایا نہیں اے عمر، آپ یہ سواری میرے ہاتھ بیچ دیں۔ تو کچھ درہم جو بھی اس کا ریٹ تھا وہ طے ہوا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خرید لیے، وہ درہم جتنے تھے وہ ادا بھی کر دیے۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عبداللہ یہ تیری ملک کرتا ہوں، اب سواری میری ہے، سواری میری ہے، اگر مجھ سے آگے نکلے گی بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ سواری میری ہے۔
مجھے بتائیے کہ یار جس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار اپنی امت کے بچوں کے ساتھ یہ ہے، مجھے بتائیے کہ وہ بچے سرکار کے نغمے نہ گائیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مسجد جارانہ میں ہیں تو اذان بلالی ہو رہی ہے، تو حضرت ابو محذورہ، یہ بظاہر تو گلی میں کھیلنے والے بچے تھے، سارے بچے جمع ہیں، جیسے جیسے اذان بلالی سنتے ہیں باہر نقل اتارتے ہیں۔ عرب لوگ تھے، لب و لہجہ تقریباً عربی ہی تھا، اور بڑے لب و لہجے کے ساتھ اذان کو بار بار تکرار کے ساتھ دے رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان کی آوازیں باہر جب سنی، سرکار مسجد سے باہر تشریف لے آئے، دیکھا تو بچے تھے بار بار بلند کر رہے تھے اللہ اکبر، اسی طرح جیسے بلال حبشی اذان دے رہے تھے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیار سے قریب بلایا، فرمایا کہ تم یہ اذان مجھے دوبارہ سناؤ۔ اور یاد رکھیں کہ عربیوں کا لہجہ، عربیوں کے مخارج، عربیوں کی یادداشت اتنی تھی کہ بظاہر بچے ہیں، پوری اذان یاد ہو گئی، صرف سن کے یاد کر لی۔ سارے بچے بار بار اذان سناتے ہیں، مگر ابو محذورہ صحابی رسول، وہ ہیں تو بچپنا ان کا، مگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ساری اذان سناتے ہیں بلال حبشی کی آواز کے ساتھ، لہجے کے ساتھ، ان کا لہجہ مل گیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو محذورہ آج کے بعد تو مؤذن کعبہ ہے۔ میرے نبی نے بچپنے کی عمر میں اسے مؤذن کعبہ بنا دیا کہ تیری آواز بھی بلال حبشی کی آواز سے ملتی ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا، جب مدینہ طیبہ تشریف لاتے اپنی سواری کو تیز کر دیتے، مدینہ سے اتنا پیار تھا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے، تو جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو بچے بھاگتے ہوئے آئے۔ ایک غلام کا بچہ سب سے پہلے سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری نیچے بٹھائی، اس غلام کے بچے کو آگے بٹھایا، بعد میں امام حسن امام حسین آئے۔ مرتبہ تو افضل ان کا تھا، سیدہ شباب اہل جنہ ہیں، مگر یہاں غلام کے بیٹے نے پہل کر لی تو سرکار نے پہلے اسی کو بٹھایا، بعد میں حضرت امام حسن امام حسین کو اپنے پیچھے سواری پہ سوار کیا۔ یاد رکھیں قطع نظر اس سے کہ وہ یہ بچہ کون ہے اور کس کا ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبھی سے پیار کرتے تھے۔ غلام کا بیٹا بھی آتا تو سرکار اس سے بھی اسی طرح پیار کرتے جیسے اپنے نواسوں سے پیار کرتے، اتنا پیار کرتے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ مسجد نبوی میں کارپیٹس بچھا دیے گئے، جیسے یہ کارپیٹس الحمدللہ یہ مسجد نبوی کے ہی کارپیٹس ہیں۔ جب وہاں کی گورنمنٹ نے بہترین قسم کے کارپیٹس بچھا دیے تو ان کارپیٹس پہ بچے، چونکہ بچے ہوتے ہیں، وہ دوڑنا شروع ہو گئے، کوئی بعض اوقات پیشاب بھی کر دیتا، مسائل ہوتے، چھوٹا بچہ ہے، نہ سمجھ ہے۔ تو پروگرام یہ بنایا گورنمنٹ کے، وہاں جو ذمہ داران تھے انہوں نے کہا کہ بچوں پہ پابندی لگا دی جائے، یہ مسجد نبوی میں آج کے بعد نہ آئے، مائیں اپنے بچوں کو ہوٹل میں چھوڑ کے آئیں، اس لیے کہ یہ کارپیٹس خراب کر دیتے ہیں، مسجد میں شور شرابہ کرتے ہیں۔ اب ہوتا تو یہی ہے کہ مسجد میں آپ کسی بھی بچے کو دیکھیں گے وہ اسی طرح شور شرابہ کرتا ہے، نہ سمجھ ہوتا ہے۔ تو جب بچوں پہ پابندی لگی تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو وہاں کا مفتی اعظم تھا اسے خواب میں ملتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے کارپیٹس مسجد سے اٹھا لو، ہمیں کارپیٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عرض کرتا ہے حضور کارپیٹس تو ہم نے مسجد کی خوبصورتی کے لیے بچھائے ہیں۔ فرمایا کہ میرے امتی بچوں کو تم نے مجھ سے دور کر دیا، میں تو اپنے امتی بچوں کو جب دیکھتا ہوں میں فخر کرتا ہوں کہ میرے امتی بچے کس طرح پیار کرتے ہیں میرے ساتھ، یہ بھی ان کا پیار ہے۔ وہ مسجد میں گھومتے بھی ہیں، دوڑتے بھی ہیں، شور بھی کرتے ہیں، مگر مجھے ان پہ رشک آتا ہے کہ میرے امتی بچے، میں اپنے امتی بچوں پہ فخر کرتا ہوں۔ تو یہ خواب جب آیا تو مفتی اعظم نے باقی علماء سے مشورہ کیا، کہنے لگے نبی رحمت سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے خواب میں آتے ہیں تو برحق ہے اس خواب میں کسی قسم کا کوئی اور شک و شبہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم بچوں کو دوبارہ اجازت دے دیں۔ پھر آج مسجد نبوی میں آپ دیکھیں اسی طرح بچے کھیل بھی رہے ہیں، کارپیٹس پہ بھی بیٹھتے ہیں، بعض اوقات پیشاب بھی کر دیتے ہیں، فوراً سے پہلے اس کارپیٹس کو اٹھا لیا جاتا ہے، جو بھی کارپیٹ خراب ہوتا ہے اسے فوراً اٹھا لیا جاتا ہے، معطر کیا جاتا ہے اس جگہ کو، بہترین قسم کی خوشبو لگائی جاتی ہے۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسا بارہا ہوا۔ یاد رکھیں اولیاء اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو ادا کرتے ہوئے
بچوں سے پیار کرتے تھے۔ سچی بات ہے، آج تو وقت کا کوئی بہت بڑا پیر آ جاتا ہے تو لوگ ترستے ہیں اس سے ملاقات کے لیے، اور شاید وہ 2 انگلیاں اگر نصیب ہو جائیں تو وہ بھی فخر کرتا ہے کہ مجھے پیر صاحب نے بس میں نے ان کے ہاتھوں کو مس کر لیا۔ میں کہتا نہ یار، سب سے بڑے پیر تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے تصدق میں جتنے اولیاء اللہ ہوئے انہوں نے بچوں سے پیار کیا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، آپ بچوں سے اتنا پیار کیا کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے۔ ایک دن گلی سے گزر رہے، مریدین بھی آپ کے ساتھ ہیں، ایک بچہ کھیلتا ہوا، کھیل چھوڑ کے بھاگتا ہوا آتا ہے، چند ٹکے اس کے ہاتھ میں ہیں، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرتا ہے حضور مجھے فلاں دکان سے شیرینی تو لا کے دینا۔ یہ بے تکلفی تھی۔ آج تو بچہ اپنے باپ کو دیکھ کے دوڑ کے گھر کے آخری کمرے میں چھپ جاتا ہے کہ ابو جی آ گئے۔ وہ ابو جی تو کیا ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا ڈکٹیٹر ہیں یا کیا ہے، ان کا روب و دبدبہ اتنا، ان کی آواز اتنی گرجناک کہ یہ بچہ دیکھتے ہی باپ کو ڈر کے کمرے میں چھپ جاتا ہے۔ یار نہیں، پیار اتنا کرو کہ باپ پر اپنے گھر میں داخل ہو تو بیٹا ٹانگوں سے لپٹ جائے، اتنا پیار کرے۔ دوستی والا ماحول قائم کریں، اپنے بچوں سے اتنا پیار کریں جیسے میرے نبی نے پیار کر کے دکھایا۔ کاندھوں پہ امام حسن امام حسین کو بٹھایا کرتے تھے، پشت انور پہ بھی سوار ہو جاتے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اتارتے نہیں تھے۔ مگر یاد رکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ یاد رکھیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پشت انور پہ امام حسن امام حسین کو سوار کرتے اور اپنے دونوں کوہنیوں کو نیچے لگا کے ایسے چلتے جیسے چوپایا چلتا ہے، گھر کے آنگن میں ان کو جھولے دیا کرتے تھے۔ کبھی ہم نے بھی ایسا کیا؟ میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی وہی اسوہ اختیار کرنا ہے جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی مریدین عرض کرتے ہیں حضور ہم حاضر ہیں، اور میں نہیں، آپ اگر بچوں سے اتنا پیار کریں تو بچے آپ کو نہ کہیں کہ ہمارے لیے یہ سامان فلاں دکان سے لے کے آؤ۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے، اس بچے نے مجھے آ کے منتخب کیا نا، مجھ سے وہ پیار کرتا ہے، میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ دکان پہ گئے، وہ شیرینی خریدی، اس بچے کو دی۔ اس بچے نے عذر کیا پیش کیا تھا؟ کہنے لگا حضور میری باری آنے والی ہے، ورنہ میری باری ختم ہو جائے گی، حضور جب تک میں اپنی باری لیتا ہوں آپ میرے لیے وہ فلان دکان سے شیرینی لا کے دے دیجئے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی ہیں، سارے پیروں کے پیر ہیں، مگر آپ کا اسوہ کیا ہے، آپ کی سیرت و کردار کیا ہے کہ اس چھوٹے سے بچے کے لیے شیرینی خود لا کے دیتے۔ داتا علی حجویری علیہ رحمہ آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے مریدین بیٹھے ہیں، اچانک مجلس میں ایک شخص داخل ہوتا ہے، آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بزرگ تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یعقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی حضور آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ فرمایا ضعیف تھا، سفید ریش بزرگ تھا، اگر اس کا میں ادب نہ کروں تو اور کس کا کروں؟ تھوڑی ہی دیر میں ایک بچہ اسی مجلس میں آتا ہے، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگ پھر حیرت سے تکتے، کہتے ہیں حضور آپ بار بار تکلیف کر رہے ہیں، کس لیے کھڑے ہوئے؟ فرمایا کہ یہ بچہ، اس کا نامہ اعمال بند ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا اس کے گناہ اور اس کی نیکیوں کے ذمہ دار اس کے والدین ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور میں نے اس بچے کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے عمرہ کروایا ہے، کیا اس کا ثواب اس کو ملے گا؟ فرمایا نہیں، اسے نہیں ملے گا۔ پریشان ہو گیا کہ حضور میں نے سارے ارکان اس کے پورے کیے۔ فرمایا نہیں، اسے نہیں ملے گا، اس کا اجر بھی تمہیں ملے گا، اس لیے کہ جب تک اس کا نامہ اعمال بند ہے اس وقت تک اس کی نیکیاں بھی ماں باپ کے کھاتے میں، اس کے گناہ بھی ماں باپ کے کھاتے میں۔ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب اس کے نہ اس کے سر پہ کوئی گناہ ہے، بلکہ اس کی جو نیکیاں ہیں اس کے والدین کو ملتی ہیں۔ ایسے بچوں سے دعا کروایا کرو، یہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں، جو ابھی نابالغ ہوتے ہیں۔ یہ تو ہماری بخشش کا سماں کرنے والے ہیں۔ ہم جنازے میں پڑھتے اللہم اجعلہ لنا فرطن، اے اللہ انہیں ہمارے لیے فرط بنا دے۔ فرط کیا ہے؟ کہ قبر میں جائیں ہماری بخشش کا سماں یہ کریں اور ہماری بخشش کا سبب یہ بنے، اسی کو فرط کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ علامہ، آخری بات عرض کر رہا ہوں، علامہ شیر محمد شرک پوری پیر صاحب ہیں، بڑا نام ہے ان کا، شرک پور کے رہنے والے ہیں۔ ایک دن مریدین کے ساتھ جا رہے ہیں کہ بچے بیری سے بیر توڑ رہے تھے،
کسی بچے نے پتھر مارا بیری پہ مگر وہ آپ کو آ لگا، مریدین غصے ہوئے، ناراض ہوئے، کہنے لگے اس کو پکڑو. ہم نے میں اسے نہ پکڑنا، میں اسے خود ہی بلا لیتا ہوں. پیار سے بلاتے بیٹا بات سنو. سینے سے لگایا، ولایت کا نور عطا کر دیا. لوگ حیران تھے، مریدین پوچھتے ہیں حضور یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب یہ بیری کو پتھر مارتا ہے، بیری بیر دیتی ہے نا، تو یہ پتھر بائی چانس مجھے مارا ہے، میں کچھ نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ نے ولایت مجھے دی ہے، کم از کم اس میں سے کچھ حصہ تو میں اس کو دوں نا، اس کا حق بنتا ہے، اس نے مجھے پتھر مارا ہے. اس کی طلب تو بیری کو پتھر مارنا تھی، مگر بائی چانس اس کا پتھر مجھے لگا، یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اسے کچھ نہ دوں. حضور والا اللہ والوں کا تو یہ پیار تھا، اور یہ یقیناً اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ان کو ملا تھا. ہمیں بھی اپنے بچوں سے پیار کرنا ہے، اپنے عزیزوں سے پیار کرنا ہے، رشتہ داروں سے پیار کرنا ہے. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ اسے رقت قلبی بھی نصیب کر دیتا ہے. اگر اس کی آنکھوں میں جمود ہے، آنسو نہیں نکلتے، خشیت الہی کے باوجود وہ رو نہیں سکتا، وہ کسی یتیم بچے کی کفالت کر لے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں اس بندے کو صرف ہاتھ پھیرنے کے عوض میں عطا کر دے گا. اللہ کریم جل وعلا ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے. وما علینا